نے بخشا جب حر کا گناہ شاہ نے بخشا قطرے کو شراب بحر کرم نے بخشا گردوں سے ندا آئی کہ اے سبط نبی تو نے جسے بخشا اسے ہم نے بخشا جب حر کا گناہ سلام یہی ستوت باطل کے مٹانے والے یہی ستوت باطل کے مٹانے والے کشتی احمد اسلام بچانے کربلا آج بھی کردار کا آئینہ ہے کربلا آج بھی کردار کا آئینہ ہے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے ہیں یہی صلوات اللہم صلی علی محمد بار دیگر صلوات کیا صرف مسلمان کے پیارے مسلمان کے پیارے ہیں حسین چرخے
حسین انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین، کیا صرف مسلمان صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد بار دیگر صلوات وفا پر کربلا میں ہو گئے صدقے وفا والے، وفا پر کربلا میں ہو گئے صدقے وفا والے، وفا پر کربلا میں ہو تھے بندے سب خدا کے، پر 72 تھے خدا والے، وفا پر کربلا میں ہو گئے صدقے وفا والے، وفا پر کربلا میں ہو تجھی کو ہو مبارک ساقیا، تجھ کو تیرا وعدہ، تجھی کو ہو مبارک ساقیا، تجھ کو تیرا وعدہ، لب کوثر پئیں گے ساقیے روزے جزا والے، وفا پر کربلا میں ہو خدا جن کا نبی ان کے، نبی جن کے خدا ان کا، خدا جن کا نبی ان کے، نبی جن کے خدا ان کا، خدا والے نبی والے، نبی والے خدا والے، وفا پر کربلا میں ہو گئے صدقے وفا والے، وفا پر کربلا میں ہو، وہی محبوب ہیں حق کے، وہی باعث ہیں بخشش کے، وہی محبوب ہیں حق کے، وہی باعث ہیں بخشش کے، مدینے والے نانا اور نواسے کربلا، مدینے والے نانا اور نواسے کربلا والے، وفا پر کربلا میں ہو عبارت انما حل عطا ہے شان میں جس کی عبارت انما حل عطا ہے شان میں جس کی تم ہی لا سکتے
کیف والے ہو تمہیں ہو، لاپتہ والے وفا پر کربلا میں ہو، سحر تک شمر کے لشکر میں حر تھا، اور رفیق اس کے سحر تک شمر کے لشکر میں حر تھا، اور رفیق اس کے نکل آئے خودی والوں کے مجمع سے، خدا والے نکل آئے خودی والوں کے مجمع سے، خدا والے وفا پر کربلا میں ہو گئے، صدقے وفا والے وفا پر کربلا میں ہو گئے۔ کہا کرتی تھی سغرا مادر عباس سے اکثر، کہا کرتی تھی سغرا مادر عباس سے اکثر، نہیں معلوم ہوں گے، نہیں معلوم کب ہوں گے میرے بابا وطن والے وفا پر کربلا میں ہو، نہ ہوتا گلشن اسلام ہرگز پربہار ایسا، نہ ہوتا گلشن اسلام ہرگز پربہار ایسا، نہ اپنے خون سے گر سینچ جاتے کربلا والے وفا پر کربلا میں ہو گئے، صدقے وفا والے وفا پر کربلا میں ہو گئے۔ وَيَضَعُ الْمُسْتَكْبِرِينَ وَيُهْلِكُ مُلُوكًا وَيَسْتَخْلِفُ آخَرِينَ۔ اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا، فصل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك وصفيك نبي الرحمة ومنقذ الأمة، صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة، النبي الأمي المكي المدني القرشي الحاشمي المطلبي الأبطحي البطحي التهامي الحجازي العربي العبد المؤيد والمحمود الأحمد والنبي الممجد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، ولعنة الله الدائمة الباقية القائمة الوافرة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين، من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين،
أما بعد فقد صدق الله العظيم حيث يقول بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. سورہ 3 مختصر چھوٹی چھوٹی 8 آیتوں کا ایک مختصر سا سورہ ہے، اور اسی سورے میں چند چیزوں کی قسمیں کھانے کے بعد پروردگار عالم یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت اور بہترین شکل و شمائل کا مالک بنا کر بہترین مخلوق کے عنوان سے پیدا کیا ہے. عزیزان محترم، مسلسل 3 دنوں سے اس آیہ کریمہ کے ذیل میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. کل تک مجلس میں آپ کی خدمت میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ نے انسان کو سب سے پہلے نہیں پیدا کیا، بلکہ اس سے پہلے دوسری بہت سی مخلوقات پیدا ہو چکی تھیں. نباتات خلق ہو چکے تھے، جمادات پیدا کیے جا چکے تھے، حیوان بھی خلق ہو چکے تھے، جنات بھی اس کائنات میں موجود تھے، ملائکہ کی بھی خلقت ہو چکی تھی. یعنی ملائکہ جیسی نورانی مخلوق بھی پیدا ہو چکی تھی جو اپنی خلقت کے اعتبار سے بلند مخلوق ہے، اور حیوانوں جیسی پست مخلوق بھی پیدا ہو چکی تھی. لیکن انسان کا وجود نہیں تھا، اور شاید اسی لیے نگاہ قدرت میں اس زمین پر، اس کائنات میں کوئی کمی اور کوئی خلا باقی رہ گیا تھا. دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ زمین تھی، مگر زمین کے سینے شگافتہ کر کے اس سے خزانے برآمد کرنے والا موجود نہ تھا. پانی تھا، لیکن پانی کی گہرائیوں میں اتر کے اس سے گوہر آبدار برآمد کرنے والا موجود نہ تھا. ہوائیں تھیں، لیکن ہواؤں کو مسخر کر کے ان پہ حکومت کرنے والا موجود نہ تھا. فضائیں تھیں، لیکن ان فضاؤں میں پرواز کا خواب دیکھنے والا انسان موجود نہ تھا. آسمان تھا، لیکن آسمان کی بلندیوں میں اڑنے کا خواب دیکھنے والا بشر اس کائنات کے سینے پہ موجود نہ تھا. اور اسی صورت سے آگے بڑھتے چلے جائیے، ستارے موجود تھے، لیکن ستاروں کو اپنی ڈیوڑھی پہ بلانے والا موجود نہ تھا. سورج موجود تھا، لیکن سورج کو، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹانے والا موجود نہ تھا. چاند موجود تھا، لیکن چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے والا موجود نہ تھا. کائنات کی ہر چیز موجود تھی، مگر اس کائنات کی کسی چیز پہ حکومت کرنے والا موجود نہ تھا. یہ پورا خطہ ارضی موجود تھا، مشرق تھا، مغرب، شمال، جنوب، پوری کائنات موجود تھی،
لیکن اس کائنات میں خلیفہ خدا بننے والا اور اس کا جانشین بننے والا کوئی موجود نہ تھا۔ اس صورت سے کائنات میں ایک عظیم کمی باقی رہ گئی تھی، لہذا پروردگار عالم نے اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ معین کرنے والا ہوں، اپنا نائب بھیجنے والا ہوں۔ جس وقت یہ اعلان ہوا ہر مخلوق نے اپنی اپنی جگہ پہ یہ سمجھا ہوگا شاید نیابت پروردگار کا مرتبہ ہمیں مل جائے۔ ملائکہ نے سوچا ہوگا ہم تو نورانی مخلوق ہیں، شاید یہ مرتبہ ہمیں ملے۔ جنات نے سوچا ہوگا کہ ہم کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، شاید خلافت الہیہ کے مالک ہم بنیں۔ اسی صورت سے ہر مخلوق نے خلیفہ پروردگار بننے کا خواب دیکھا ہوگا، اور عزیزو یہی خواب تھا جس کی بنیاد پر ابلیس بھی خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا کہ ہم سے بڑا تو کوئی سجدہ گزار نہیں ہے، ہم سے بڑا تو کوئی اطاعت گزار نہیں ہے، ہم سے بڑا تو کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں ہے، ہمارے سجدے سے زمین کا کوئی چپا خالی نہیں ہے۔ ہم نے زمین پر عبادت کی، اتنی عبادت کی کہ زمین کا ذرہ ذرہ میرے سجدوں سے چمکنے لگا، یہاں تک کہ میں زمین سے بلند ہوا، بزم ملکوت میں پہنچا۔ فرشتوں کی بزم میں آنے کے بعد مجھے معلم الملکوت اور فرشتوں کا استاد ہونے کا درجہ حاصل ہو گیا، لہذا اب خلیفہ پروردگار بھی بننا ہے تو میرے علاوہ دوسرا کون بن سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ لیکن مشیت کچھ اور تھی، منشاء پروردگار کچھ اور تھا، اور منشاء پروردگار یہ تھا کہ میں ایک مخلوق پیدا کروں گا جو نہ ملائکہ میں سے ہوگی نہ حیوانوں میں سے ہوگی۔ ہاں وہ مخلوق ایسی مخلوق ہوگی کہ جو ہر ایک سے افضل بھی ہو سکتی ہے اور ہر ایک سے پستر بھی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ میں نے کل تک کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب انسان کو بنایا تو کسی علیحدہ سے مادہ تخلیق کے ذریعے سے نہیں بنایا، یعنی کوئی میٹر الگ سے نہیں خلق کیا جس سے انسان کو وجود عطا کیا ہو۔ نور سے بھی انسان کو نہیں بنایا، آگ سے بھی انسان کو نہیں پیدا کیا، بلکہ مٹی سے انسان کو بنایا، مٹی سے خلق کیا جو پسترین درجے کی مخلوق ہے، اور اس کے وجود میں پروردگار عالم نے دوہری صلاحیتیں رکھی، ایک طرف نفس حیوانی رکھا اور دوسری طرف نفس ملکوتی رکھا، تاکہ انسان کی صلاحیتیں ابھر کے سامنے آئیں، اور نفس حیوانی اور نفس ملکوتی کو قابو میں رکھنے کے لیے انسان کو قوت دراکہ عطا کی، جسے ہم عقل کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ یہ عقل ہوگی کہ جو دونوں کے درمیان توازن پیدا کرے گی، یہ عقل ہوگی جو حقیقت کی طرف انسان کی رہنمائی کرے گی، یہ عقل ہوگی جو انسان کو اچھائی کا راستہ دکھائے گی، یہ عقل ہوگی جو نیک اور بد کا فرق واضح کرے گی، یہ عقل ہوگی جو رحمان اور شیطان کے راستے کو سمجھائے گی۔ چنانچہ انسان کو عقل کا مالک بنایا، صرف نفس حیوانی نہیں عطا کیا، صرف نفس ملکوتی نہیں عطا کیا، بلکہ ان دونوں میں توازن پیدا کرنے کے لیے عقل عطا کیا، اور انسان کی ساری فضیلت کا راز، سارے کمال کا راز، سارے شرف کا راز عقل میں پوشیدہ کیا، عقل میں پوشیدہ کیا۔ میں فکری مراحل سے اپنی گفتگو کو گزارتا ہوا آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ مجمع کے اعتبار سے، سامعین کے اعتبار سے، سننے والوں کے اعتبار سے موضوع کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ مجھے آپ کی فہم پہ بھروسہ ہے، مجھے اطمینان ہے اس بات پہ کہ میں اشاروں میں بھی اپنی گفتگو کو جو فکری ہوگی مکمل کر سکوں گا، اس لیے کہ میرے سامنے پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے، باشعور افراد کا مجمع ہے، ایسے لوگوں کا مجمع ہے جو اس سرزمین پہ بستے ہیں کہ جہاں فکری باتیں ان کے سامنے آیا کرتی ہیں، اس طرح کے مسائل روزانہ پیدا ہوا کرتے ہیں۔ آج کا یہ دور ترقی کا دور ہے، آج کا یہ دور
ایٹم کا دور ہے، آج کا یہ دور مشینی زندگی کا دور ہے، آج کا یہ دور فضاؤں میں اڑنے کا دور ہے، آج کا یہ دور مریخ کو مسخر کرنے کا دور ہے، آج کا یہ دور چاند پہ اپنی عظمت کا پرچم لہرانے کا دور ہے، آج کا یہ دور بشری عظمتوں کا دور ہے۔ تو مجھے یہ کہنا ہے کہ 1400 سال کا طولانی عرصہ طے کرنے کے بعد، اتنی ترقیاں کرنے کے بعد، جس راز کو یہ انسان آج سمجھا ہے کہ ہم افضل و برتر ہیں، قرآن نے 1400 سال پہلے بتایا تھا کہ ہم نے تم کو بلند بنا کے پیدا کیا ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ تو انسان کو اللہ نے بلند بنایا، لیکن اس کی تمام بلندیوں کا راز، اس کی تمام عظمتوں کا راز اس نے عقل میں پوشیدہ کیا، اور اس بات کی تاکید کی کہ دیکھو کبھی عقل کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے، کبھی عقل سے کنارہ کشی اختیار نہ کرنا، عقل کی رہنمائی میں آگے بڑھتے رہنا، عقل کے تقاضوں کو پورا کرتے رہنا، عقل کی باتوں کو ہمیشہ دھیان سے سننا اور اس پہ عمل کرنا۔ اس لیے کہ اگر تم نے عقل کے ہوتے ہوئے، رسول باطنی کے ہوتے ہوئے نفس حیوانی کے تقاضوں کی تکمیل شروع کر دی تو بظاہر انسان ہوگے لیکن حیوانوں سے بدتر ہوگے، بل ہم اضل سبیلا کے مصداق بن جاؤ گے۔ لیکن نفس حیوانی کے ہوتے ہوئے تم نے عقل کی بات مانی، نفس ملکوتی کے تقاضوں کو پورا کیا، تو تم ملائکہ سے بھی افضل ہو جاؤ گے۔ یہ جملہ میں نے کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ راز کیا ہے عزیزو؟ ملائکہ ہم سے افضل کیوں نہ ہو سکے جبکہ وہ نور سے بنے؟ ہم مٹی سے بنے ہیں، تو جو مخلوق مٹی سے بن گئی وہ نورانی مخلوق سے افضل ٹھہری، کیسے افضل ہو گئی؟ تو میں نے عرض کیا تھا کہ ملائکہ کے پاس مخالفت کا نفس ہی نہیں پایا جاتا ہے، مخالفت کا نفس ہی نہیں پایا جاتا، یعنی وہ مخالفت کرنا چاہیں بھی حکم پروردگار کی تو مخالفت نہیں کر سکتے، اور مخالفت کرنا چاہ ہی نہیں سکتے اس لیے کہ ان کے یہاں مخالفت والا نفس ہی نہیں ہے، خواہشات نفسانی نہیں ہے۔ جب خواہشات نفسانی نہیں ہیں اور وہ مخالفت کر ہی نہیں سکتے تو ان کی اطاعت اپنی جگہ پر، ان کے سجدے اپنی جگہ پر، ان کی نمازیں اپنی جگہ پر، ان کی تسبیح و تحلیل اپنی جگہ پر، ان کی نور سے ان کی خلقت کا ہونا اپنی جگہ پر، یہ تمام باتیں اپنی جگہ پر، مگر ہم سے افضل نہیں ہو سکتے، ہم سے افضل نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں مخالفت والا جنبہ پایا جاتا ہے، نفس امارہ ہے جو برائیوں پہ آمادہ کر رہا ہے، جو غلط راستے پہ لے جانا چاہتا ہے، جو خواہشات نفسانی کی تکمیل کی دعوت دے رہا ہے۔ چنانچہ جس کے یہاں سیدھی سیدھی سامنے کی بات ہے، زیادہ توضیح و تشریح میں جانے کی میں ضرورت محسوس نہیں کرتا ہوں کہ ایک شخص جو کسی ایسے ماحول میں بچپنے سے رہا اور پلا اور بڑھا ہو کہ جہاں سوائے دین کے، سوائے مذہب کے، سوائے پاکیزگیوں کی باتوں کے کوئی دوسری بات ہی نہ ہو، تو اگر وہ متقی و پرہیزگار ہو گیا تو اس میں کون سی کمال کی بات ہے؟ لیکن ایک شخص کہ جو ایسی سرزمین پہ بستا ہو جہاں ہر طرف برائیاں ہی برائیاں ہوں، جہاں گناہ کے اسباب فراہم ہوں، اب اگر وہاں وہ اپنا دامن گناہ سے بچائے، وہاں خود کو گناہوں سے دور رکھے اور برائیوں سے پرہیز کرے، اور ایسا شخص متقی و پرہیزگار بنے، تو کمال کی بات ہے یا نہیں ہے؟ کہ برائیوں میں رہ کر اپنے کو برائیوں سے دور رکھا۔ تو ملائکہ ان کے یہاں مخالفت والا نفس ہی نہیں ہے، اگر مخالفت نہیں کی، اطاعت ہی اطاعت کرتے رہے تو ان کے لیے کمال کی کیا بات ہے؟ کمال کی بات تو انسان کے لیے ہوگی کہ حیوانی نفس پایا جاتا ہے، نفس امارہ پایا جاتا ہے، مخالفت کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ چنانچہ ایک سجدے کے لیے آپ دیکھیں،
ایک سجدے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنا ہے تو کبھی زر و جواہر آگے بڑھتے ہیں، اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی خواہشات نفسانی آگے بڑھتی ہے، اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے، کبھی دنیاوی لذتیں آگے بڑھتی ہیں، اسے روکنے کی کوشش کرتی ہیں، کبھی اقتدار کی ہوس آگے بڑھتی ہے، اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے، اور ان سب کو ٹھکراتا ہے، ٹھکرا کے سر طاعت معبود میں رکھتا ہے۔ تو عزیزو، حیوانی نفس کے ہوتے ہوئے اس کے تقاضے کو نہ مان کے عقل کی بات مانی، عقل کے سامنے سجدہ کیا اور اللہ کی بارگاہ میں سر نیاز خم کیا، تو یہ سجدہ ملائکہ کے سجدے سے افضل بن گیا۔ کیوں؟ اس لیے اس کے ہاں مخالفت کا جذبہ پایا جاتا تھا۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ تو انسان کا تمام تر کمال یہ ہے کہ وہ عقل کے دامن کو ہاتھ سے نہ جانے دے، اور اسلام نے اس سلسلے میں بے انتہا تاکید کی ہے، اور ہر اس کام کو جو انسان کی عقل کو ختم کر دے، انسان کی عقل کو ختم کر دے، انسان کو عاقل سے غیر عاقل بنا دے، ہوش مند سے بے ہوش بنا دے، صاحب خیرت سے بے خیرت بنا دے، ہر ایسے کام کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ اس نقطے کو توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں کہ اس سے آپ کو بہت سے ایسے کام کہ جن کے بارے میں ہم فلسفے ڈھونڈا کرتے ہیں کہ صاحب یہ حرام کیوں ہے اور یہ شریعت کی طرف سے منع کیوں کیا گیا ہے، شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ورنہ الہی احکام کا فلسفہ اور اس کی حقیقی علتیں وہی جان سکتا ہے جس نے وہ قانون بنائے، لیکن غور و خوض کرنے پہ کچھ علتیں، کچھ حکمتیں، کچھ فلسفے، کچھ وجوہ و اسباب سمجھ میں آتے ہیں، انہیں کہا جا سکتا ہے کہ عجب نہیں کہ یہ بھی ایک علت ہو، اور کچھ وہ وجوہ و اسباب ہیں کہ جن کو صاف و صریحی طور پہ قرآن و حدیث وغیرہ میں بیان کر دیا گیا ہے، تو ہم ان کو بہت اطمینان سے آپ کی خدمت میں اصل فلسفے اور اصل حکمت کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ہر وہ کام جو انسان کی عقل کو ختم کر دے، اسلام نے اسے حرام قرار دیا اور اسے روکا ہے۔ چنانچہ اس کے مصادیق میں چند چیزیں آپ کو ملے گی۔ مثال کے طور پہ بعض موسیقی کی قسمیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو باہوش سے بے ہوش بنا دیتی ہیں، یعنی انسان کچھ ایسی کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے، اس پر کچھ ایسا وجدان طاری ہوتا ہے، وجد طاری ہوتا ہے کہ انسان اچھے اور برے کی تمیز کھو بیٹھتا ہے۔ چنانچہ علماء سے اور فقہا سے آپ دریافت کریں کہ ایسی قسمیں حرام ہیں یا نہیں ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ آغائے خوئی کا عملیہ آپ ملاحظہ فرمائیں، صاف صاف لکھا ہے کہ موسیقی کی وہ قسم جو طرب انگیز ہو، مطرب ہو، وجد انگیز ہو، انسان کو باہوش سے بے ہوش کر دے، حرام۔ اور انہی اعمال میں سے ایک عمل، بعض مشروبات ہیں جنہیں انسان استعمال کرتا ہے، جن میں شراب سر فہرست ہے، یہ انسان کی عقل کو ختم کر دیتے ہیں۔ جب تک ان کا اثر برقرار رہتا ہے انسان اپنے ہوش میں نہیں رہتا۔ چنانچہ آپ علماء سے دریافت کریں کہ ایسے مشروبات کا استعمال شریعت نے حرام قرار دیا یا نہیں حرام قرار دیا ہے؟ شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اور یہ کہہ کر حرام قرار دیا ہے کہ اگرچہ اس میں بعض نفع بھی ہے تمہارے لیے، بعض فوائد بھی ہیں، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ انہی میں شراب ہے۔ اور بات یہاں تک پہنچی ہے تو میں ایک لطیف پہلو اور گوشہ اسے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اتفاق سے
آیت اللہ العظمی آقائے بورجردی کے زمانے میں ترکیہ میں مفکرین کی ایک کانفرنس ہو رہی تھی، جس میں دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ آئے تھے، دانشور، سائنٹسٹ اور دوسرے بہت سے علوم و فنون کے شعبے سے تعلق رکھنے والے پڑھے لکھے افراد، ماہرین، پروفیسرز۔ چنانچہ اس کانفرنس کا اصل موضوع کیا تھا اس کی تفصیل تو مجھے نہیں معلوم، لیکن اس کانفرنس میں ایک موضوع یہ بھی اٹھایا گیا تھا کہ اسلام نے شراب کو کیوں حرام قرار دیا ہے۔ اس کانفرنس میں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، دوسرے غیر مسلم مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد بھی تھے۔ تو اس میں یہ سوال اٹھایا گیا کہ اسلام نے شراب کو کیوں حرام قرار دیا ہے؟ تو بہت سے مسلمان سربراہ اور مسلمان علماء موجود تھے، لیکن کوئی شراب کی حرمت کے سلسلے میں استدلال نہ پیش کر سکا۔ سب کی نمائندگی تھی، مگر اتفاق سے اس کانفرنس میں مکتب اہل بیت کی نمائندگی نہیں تھی، یعنی اہل بیت کے ماننے والے اس کانفرنس میں شریک نہیں تھے۔ ہمارا کوئی ڈیلیگیشن نہیں گیا تھا۔ تو یورپ کے کچھ مفکرین تھے جنہوں نے یہ تجویز رکھی کہ قم عالم اسلام کا ایک اہم ترین مرکز ہے، اور وہاں پہ ایک شخصیت ہے جس کو مرجع کا مرتبہ حاصل ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ دور آیت اللہ العظمی آقائے بورجردی کا تھا، جو آیت اللہ العظمی آقائے حکیم سے پہلے مرجع تقلید تھے، عالم تھے، لہذا ان سے چل کے دریافت کیا جائے۔ چنانچہ اسی کانفرنس میں مفکرین کا ایک گروپ تشکیل پایا، ایک وفد، ایک ڈیلیگیشن تشکیل پایا کہ تم لوگ جاؤ اور جانے کے بعد ان سے شراب کی حرمت کے بارے میں دریافت کرو۔ خیر، یہ وفد قم آیا، آقائے بورجردی سے وقت معین کیا گیا ملاقات کا، اور اب ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہی سوال کیا کہ صاحب یہ بتائیے کہ اسلام میں شراب کو حرام کیوں قرار دیا گیا ہے؟ تو بات میرے موضوع سے الگ نہیں ہے، انہوں نے یہی جواب دیا تھا کہ چونکہ شراب انسان کی عقل کو ختم کر دیتی ہے، زائل کر دیتی ہے، اور یہی عقل ہے جو انسان کے لیے سرمایہ شرف و افتخار ہے، اور شراب اسی کو ظاہر کر دیتی ہے، لہذا اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ انہوں نے اپنے الفاظ میں شراب کی حرمت کا فلسفہ بیان کر دیا کہ صاحب عقل ہی انسان کی افضلیت کا باعث ہے، اور عقل شراب سے زائل ہو جاتی، لہذا شراب اسلام میں حرام ہے۔ بات پوری ہو گئی، لیکن وہ ڈیلیگیشن ایسے جانے والا نہیں تھا۔ کہا صاحب بات سمجھ میں نہیں آئی، بعض لوگوں کے اعتراض کا عنوان یہی ہوتا ہے کہ وہ کوئی معقول اعتراض جب نہیں کر پاتے ہیں تو کہتے ہیں صاحب بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہا ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے استدلال یہ کیا ہے کہ شراب چونکہ انسان کی عقل کو زائل کر دیتی ہے، لہذا اسلام نے اس کو حرام قرار دیا، لیکن اس پہ جو اشکال وارد ہوتا ہے آپ کے جواب پہ وہ یہ کہ ایک خاص مقدار میں جب شراب استعمال کی جائے تب عقل زائل ہوتی ہے، لیکن اگر ایک دو قطرہ، ایک آدھ گھونٹ کو استعمال کر لے تو اس سے عقل نہیں زائل ہوگی۔
اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. لیکن آپ کی شریعت تو یہ کہتی ہے کہ جس طرح سے ایک گلاس، ایک جام اور ایک بوتل حرام ہے، ویسے یہ قطرہ بھی حرام ہے. تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اس سے تو عقل نہیں ظاہر ہوتی. اشکال اپنی جگہ پہ وارد تھا. اب آقا کا جواب سنیے، انہوں نے کیا ارشاد فرمایا. انہوں نے کہا کہ آپ کا کہنا بجا ہے کہ ایک قطرے، دو قطرے یا ایک آدھ گھونٹ سے انسان کی عقل ظاہر نہیں ہوتی، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان دین فطرت ہے. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو انسان کے نیچر کو سامنے رکھ کے احکام اور قانون مرتب کرتا ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر مسئلے میں انسان کا نیچر یہ ہے کہ اگر اس کو کم کی اجازت دی جائے تو وہ زیادہ حاصل کرنا چاہتا ہے. دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ اگر انگلی پکڑا دیجئے تو پہنچا پکڑنا چاہتا ہے، پہنچا پکڑا دیجئے تو شانہ پکڑنا چاہتا ہے. لہذا اگر انسان کو ایک دو قطرے کی اجازت دی گئی ہوتی تو وہ ایک گھونٹ بھی استعمال کر سکتا تھا، اور اسی کو ایک بوتل اور پورے ڈرم کے استعمال کی دلیل بھی بنا سکتا تھا، اس کے جواز کی بنیاد بھی بنا سکتا تھا. لہذا اسلام نے اس کی اسی فطرت کے تحت جس طرح سے ایک بوتل پہ پابندی لگائی ہے، اسی صورت سے ایک قطرے پہ پابندی لگائی ہے. کم بھی حرام ہے، زیادہ بھی حرام ہے. سلام علیہ پر محمد و آل محمد. تو چونکہ یہ مشروب انسان کی عقل کو ظاہر کر دیتا ہے، لہذا اسے شریعت نے حرام قرار دیا. اور صرف استعمال ہی نہیں حرام ہے عزیزان محترم، صرف پینا ہی نہیں بلکہ اس سے متعلق جتنے کام ہیں، بنانا حرام، رکھنا حرام، بیچنا حرام، بکوانا حرام، جتنے امور اس سے متعلق ہوں، اس سے روزی کمانا حرام، تجارت کرنا حرام، اور اس عمل میں شریک ہونا حرام. آپ غور فرمائیں بات کہاں تک جا رہی ہے. تو اتنی سختی سے اسلام نے کیوں پہرا بٹھایا ہے؟ تاکہ انسان کی عقل جو اس کے لیے سرمایہ افتخار ہے، جو کمال اور شرف تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اس پہ ایک ادنا ترین آنچ نہ آنے پائے. ایک سلام پڑھتے پر محمد والے محمد. تو اس حقیقت کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان جس کی عظمت کا، جس کی بزرگی کا، جس کی بلندی کا قرآن نے جگہ جگہ پہ اعلان کیا ہے، چاہے ان الفاظ میں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور چاہے ان الفاظ میں کہ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو مکرم، باشرف اور باعظمت بنا کر پیدا کیا ہے. جہاں پر جس اعتبار سے بھی اعلان ہو، ان تمام اعلانات میں راز صرف اور صرف انسان کی عقل ہے. اگر عقل کے دامن کو ہاتھ میں لیے رہو گے تو افضل ہوگے، اور اگر عقل کا دامن چھوڑ دو گے تو پھر شکل انسانوں کی ہوگی لیکن جانوروں سے بدتر ہو جاؤ گے. تو یہی عقل انسان کو بلندیوں کی طرف لے جاتی ہے اور اس کی کمال کی جانب رہنمائی کرتی ہے. میں آج کی گفتگو کو یہیں سے ایک دوسرا رخ دینا چاہتا ہوں، اور پھر اس کے بعد کی مجلسوں میں گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی کہ عزیزان محترم، اور عقل ایسی چیز ہے، عقل کے بارے میں نے عرض کر دیا کہ یہی کسوٹی ہے فضیلت کی، یہی معیار ہے فضیلت کا. لیکن عقل ایسی چیز ہے جسے آنکھوں سے دیکھا تو جا نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ ہر ایک کو دعویٰ ہے کہ ہم صاحب عقل ہیں. کون ایسا دنیا کا انسان ہوگا جو اپنے کو بے عقل سمجھتا ہوگا، چاہے وہ کتنا ہی بے عقل کیوں نہ ہو. ہاں، اتنا فرق ضرور ہے کہ اگر واقعاً عقل مند ہے، اگر واقعاً اس کے یہاں عقل پائی جاتی ہے تو وہ اپنے کو عقل کل کبھی نہیں تصور کرے گا.
لیکن جو خود کو پہلے سے عقل کل تصور کیے بیٹھا ہو سمجھ لیجئے کہ اسی کے ہاں عقل کی کمی پائی جاتی ہے، اس لیے کہ عقل مند خود کو عقل کے سلسلے میں کبھی اتھارٹی نہیں مانتا ہے، جیسے عالم جو واقعاً علم رکھتا ہے وہ کبھی خود کو عالم نہیں تصور کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے جیسے علم بڑھتا جاتا ہے اس کو یہ بھی احساس ہوتا جاتا ہے کہ ابھی تو ہم بہت کچھ نہیں جانتے، لہذا علم رکھتے ہوئے بھی وہ خود کو جاہل سمجھتا ہے، لیکن جو جاہل محض ہوتا ہے وہی اپنے کو سب سے بڑا عالم تصور کرتا ہے۔ تو عقل دکھائی دینے والی چیز نہیں ہے۔ اب ہم کیسے پتا چلائیں کہ کون صاحب عقل ہے اور کون صاحب عقل نہیں ہے؟ اس لیے کہ عقل ہی کمال کا ذریعہ ہے، اور ہمیں یہ پتا چلانا ہے کہ کون انسان کامل ہے اور کون انسان ناقص۔ تو اس سلسلے میں ہمارا اپنا معیار کیا ہے؟ جو چیز نظر نہیں آتی اس کو اس کے آثار کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ جو چیز بھی دکھائی نہیں، ہوا دکھائی دیتی ہے، پھر آپ ہوا کے وجود کا احساس کیسے کرتے؟ اس کی علامتوں کو دیکھتے ہیں، اس کے آثار کو دیکھتے ہیں، اس کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں۔ اگر درخت کی پتیاں ہل رہی ہیں، آپ کا جسم ہوا کا احساس کر رہا ہے، کپڑا اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو آپ یقین کر لیتے ہیں کہ ہوا موجود ہے۔ یہی ستوت باطل کے مٹانے والے ہیں، یہی ستوت باطل کے مٹانے والے، کشتی احمد اسلام بچانے کربلا آج بھی کردار کا آئینہ ہے، کربلا آج بھی کردار کا آئینہ ہے۔ ایسے ہوتے ہیں محمد
دیگر صلوات کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخے نوئے بشر کے تارے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے صرف مسلمان صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد بارے دیگر صلوات اندر ہے عابد کا زندہ بے چراغ، اے فلک اندر ہے عابد کا زندہ بے چراغ، اے زمیں کیا قہر ہے دنیا میں گھر گھر چاندنی ہو رہی ہے سوگوارے ماہ حیدر چاندنی ہو رہی ہے خاکساروں کا ہر ایک دبے سے دامن پاک ہے، خاکساروں کا ہر ایک دبے سے دامن پاک، گز آلودہ نہیں ہوتی زمین پر چاندنی، مجھ رہی ہے سوگوارے ماہ حیدر چاندنی، مجھ رہی ہے تو مہدی دی ہے نہا فیض ہدایت
سوگوارے ماہ حیدر چاندنی مجھ رہی ہے احمد مختار ہیں نور خدا کے آسمان احمد مختار ہیں نور خدا کے آسمان حیدر و زہرا قمر شبیر و شبر حیدر و زہرا قمر شبیر و شبر چاندنی مجھ رہی ہے تو شمر نے چاہا کہ حضرت سے جدا عباس ہوں شمر نے کہ حضرت سے جدا عباس یہ نہ سمجھا چاند سے چھوٹے گی کیوں کر چاندنی مجھ رہی ہے تو اشتیاق سیر جنت دیتی تھی بیشیر کو اشتیاق سیر جنت دیتی تھی بیشیر قاصد نہر لبن تھی بحر اصغر چاندنی مجھ رہی ہے تو تمہارے ماہ حیدر چاندنی مجھ رہی ہے تو جب پلایا کا کیا ماہ بنی ہاشم نے جب پلایا کا کیا ماہ بنی ہاشم نے روشنی لے کر بڑی پیش دلاور چاندنی مجھ رہی ہے تو دوبارے ماہ حیدر چاند ایک ماہ داغے ادا میں کتنے جلوے ہیں دبیر ایک ماہ داغے ادا میں کتنے جلوے ہیں دبیر قبر پر باہر چراغاں اور اندر چاندنی مجھ رہی ہے تو تمہارے ماہ حیدر چاندنی مجھ رہی ہے محمد وآل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ولی المؤمنین وارث الصادقین صریخ المستصرخین غیاث المستغیثین عاصم الجبارین مبیر الظالمین مدرک الحاربین الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین
ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك وصفيك نبي الرحمة ومنقذ الأمة صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الأبطحي البطحي الطهامي الحجازي العربي العبد المؤيد والمحمود الأحمد والنبي الممجد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين ولعنة الله الدائمة الباقية القائمة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين أما بعد فقد صدق الله العظيم حيث يقول بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد ارشاد ہے پروردگار عالم کا دنیا کی اس اہم ترین مخلوق کے سلسلے میں جسے انسان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت اور بہترین شکل و شمائل کا مالک بنا کر بہترین مخلوق کے عنوان سے پیدا کیا ہے۔ عزیزان محترم، مسلسل چند دنوں سے اس آیہ کریمہ کے ذیل میں گفتگو کا سلسلہ آپ کی خدمت میں جاری ہے۔ میں اپنی گفتگو کو اب تک اس منزل کے قریب پہنچانے میں کامیاب ہو سکا ہوں کہ انسان کے لیے جو چیز اصل میں باعث فضل و شرف ہے وہ اس کی عقل ہے، جو کائنات کی ہر مخلوق سے اسے ممتاز کرتی ہے۔ یعنی انسان کا ڈسٹنکشن، انسان کا امتیاز، انسان کا کل فضل و شرف عقل میں پوشیدہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقل ہی انسان کی حق کی جانب رہنمائی کرتی ہے، عقل ہی انسان کو نیک اور بد کے درمیان، اچھے اور برے کے درمیان تمیز کا سلیقہ سکھاتی ہے، عقل ہی انسان کو اس کا نفع اور نقصان، ضرر اور فائدہ سمجھاتی ہے، عقل ہی
انسان کو زندگی کے نشیب و فراز، نیچ اونچ سے واقف کراتی ہے۔ عقل ہی انسان کی کمال کی جانب رہنمائی کرتی ہے۔ عقل ہی انسان کو پستیوں میں گرنے سے بچاتی ہے۔ عقل ہی انسان کو نجات اور بلندیوں کا راستہ دکھاتی ہے۔ عقل ہی انسان کو ہلاکت اور تباہی و بربادی سے محفوظ رکھتی ہے۔ تو اصل میں انسان کی تمام تر بزرگیوں کا راز، تمام تر عظمتوں کا راز، تمام تر فضل و شرف کا راز اس کی عقل میں پوشیدہ ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کی جس عظمت اور بزرگی کا اعلان کیا ہے اور ہم عقل کے حوالے سے انسان کی جس عظمت اور بزرگی کا بار بار تذکرہ کر رہے ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ پروردگار عالم نے ایک مقام پہ کہا لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو با فضل، با شرف، عظیم اور بزرگ اور برتر مخلوق کے عنوان سے پیدا کیا ہے۔ اور یہ آیت کہ جس کی میں برابر تلاوت کر رہا ہوں اور جسے عنوان کلام قرار دیا ہے، اس میں اعلان ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت کا مالک بنایا ہے۔ تو ایک طرف وہ بزرگی ہے جس کا اعلان قرآن میں اللہ کر رہا ہے، اور دوسری طرف وہ بڑائی ہے، وہ بزرگی ہے، وہ کمال ہے جس کا تذکرہ عقل کے حوالے سے میں بار بار آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں۔ تو دونوں کے درمیان فرق کیا ہے، حد فاصل کیا ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو عزیزان محترم، بغیر تفصیل میں گئے ہوئے دو لفظوں میں مختصر طور پہ اگر میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہوں گا تو یہ عرض کروں گا کہ اصل میں بڑائی بزرگی کی ایک وہ قسم ہے جس کا تعلق انسان کی خلقت سے ہے، اور بزرگی اور بڑائی کی ایک وہ قسم ہے جس کا تعلق انسان کے عمل اور کردار سے ہے۔ تو بڑائی کی وہ قسم جس کا تعلق انسان کی خلقت سے ہے، اس کی بازگشت اللہ کی ذات کی طرف ہوتی ہے، اور اسی کی نسبت اس نے اپنی جانب یہ کہہ کے دی ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یا لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے انسان کو بہترین مخلوق کے عنوان سے پیدا کیا ہے، ہم نے انسان کو فضل و شرف اور کرامت کا مالک بنا کر پیدا کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ دونوں جگہ اس نے ہم نے کی لفظ رکھی ہے، ہم نے پیدا کیا ہے، ہم نے مکرم بنایا ہے، یعنی اس فضل و شرف میں تمہاری اپنی ذات کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ بزرگی ہماری دی ہوئی ہے۔ جس شکل و صورت کا مالک ہم نے تمہیں بنا دیا ہے، اس میں تمہارا کوئی دخل نہیں ہے۔ ہم چاہتے تو تم کو دوسری مخلوق کی شکل میں بھی پیدا کر سکتے تھے، ہم چاہتے تو تمہارا یہ وجود اور تمہارا جسمانی ڈھانچہ کسی اور عنوان سے بھی بنا سکتے تھے، لیکن ایک مکمل خوبصورت اور خوشنما وجود کی شکل دینے والا میں ہوں تمہیں، اس میں تمہاری ذات کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اسی صورت سے جہاں چاہتا ہوں میں پیدا کرتا ہوں، جس سرزمین پہ چاہتا ہوں میں پیدا کرتا ہوں، جس خاندان میں چاہتا ہوں میں پیدا کرتا ہوں، جس قوم و قبیلے میں چاہتا ہوں میں پیدا کرتا ہوں، جس رنگ و نسل میں چاہتا ہوں میں پیدا کرتا ہوں، جس قد و قامت کے ساتھ چاہتا ہوں میں پیدا کرتا ہوں، اس میں تمہارا کوئی دخل نہیں ہے، اس میں تمہارا کوئی کریڈٹ نہیں ہے، اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، صرف اور صرف یہ خلقت میری مشیت سے تعلق رکھتی ہے۔
गोरा बनाया तो मैंने बनाया, काला बनाया तो मैंने बनाया, लंबा बनाया तो मैंने बनाया, नाटा बनाया तो मैंने बनाया, अरबी बनाया तो मैंने बनाया, अजमी बनाया तो मैंने बनाया। किसी भी सरजमीन पे खल्क किया तो मैंने खल्क किया, इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेरी मशीयत से यह बात ताल्लुक रखती है। और इसी के साथ साथ कायनात की हर मखलूक के मुकाबले में अजमत का मालिक बनाया। नुमू अता किया तो मैंने अता किया, एहसास अता किया तो मैंने अता किया, अक्ल का मालिक बनाया तो मैंने बनाया, नेक और बद की तमीज पैदा की तो मैंने पैदा की, अच्छे और बुरे में फर्क करने की कुव्वत अता की तो मैंने अता की, कुव्वत जायका दी तो मैंने दी, कुव्वत सामिया दी तो मैंने अता की, कुव्वत बासिरा देखने की कुव्वत अता की तो मैंने अता की, कुव्वत शाम्मा सूंघने की कुव्वत अता की तो मैंने अता की, कुव्वत लामिसा छूने की ताकत अता की तो मैंने अता की। जो कुछ भी दिया मैंने दिया, लेकिन यह बुजुर्गी की वो किस्म है जिसका इन्हिसार मेरी मशीयत पे है। और इसी का ऐलान कुरान में है, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, या लक़द करमना बनी आदम की शक्ल में। अब इसके बाद जब तुम अशरफ और बरतर मखलूक की शक्ल में साहिब अक्ल खिरत बनाकर पैदा कर दिए गए और यहां से तुमने अमल की मंजिल में कदम रखा, तो अब तुम्हारा क्रेडिट शुरू होता है। इसलिए कि मुझे देखना यह है कि तुम अक्ल की रोशनी में कदम आगे बढ़ाते हो या नफ्स के तकाजों को पूरा करते हो। तो अजीजान मोहतरम, ये इंसान, इसको अपनी बड़ाई का और अपनी बुजुर्गी का एहसास जरूर है। जब इंसान के सामने कहिए कि सुभान अल्लाह, क्या कहना, अशरफुल मखलूकात है इंसान, तो ये इंसान बहुत खुश होता है। जब इस इंसान से कहा जाए कि कुरान में उसकी अजमत का कसीदा पढ़ा है, तो फिर ये इंसान सबसे पहले कुरान की आयतों की तस्दीक करता हुआ नजर आता है, चाहे कुरान का कितना ही बड़ा मुनकिर क्यों ना हो। ये सब बातें अपनी जगह पे हैं, लेकिन जब इसी इंसान से अक्ल की गुफ्तगू शुरू की जाती है, तो इसमें भी कोई शक नहीं कि दुनिया का सबसे बड़ा अक्लमंद वो खुद को तसव्वुर करता है। और दलील क्या देता है कि साहिब, अगर इल्म वाले हैं तो हम हैं, फन वाले हैं तो हम हैं, तरक्की वाले हैं तो हम हैं, ईजादात और इख्तिराआत के मालिक हैं तो हम हैं, कायनात के जर्रे जर्रे पर रिसर्च कर रहे हैं तो वो हम हैं, एटमी तवानाइयां ईजाद की हैं तो हमने ईजाद की हैं, मशीनी दौर में जिंदगी बसर कर रहे हैं तो हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, फजाओं में परवाज कर रहे हैं तो हम परवाज कर रहे हैं, आसमानों की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं, कायनात की तस्खीर की बाबत सोच रहे हैं तो हम सोच रहे हैं। इन सब का ताल्लुक अक्ल से है। हमसे बड़ा साहिब अक्ल कौन है? हम ही अक्ल वाले हैं। लेकिन जब इसी इंसान से अक्ल की तारीफ पूछी जाती है, अक्ल की डिफिनेशन मालूम की जाती है, तो सच्ची बात यह है कि वो अक्ल की तारीफ बताने से कासिर रहता है। इंसान अक्ल की तारीफ नहीं कर सकता, बातें जरूर अक्ल वाली करता है, लेकिन अगर उसके आमाल व अफआल को देखेंगे, उसकी एक्टिविटीज को देखेंगे, जिंदगी में उसके उठने वाले कदमों को देखेंगे, तो पता चलेगा कि वो हर बात अक्ल के खिलाफ अंजाम देता है। जबान अक्ल की बातें करती है, मगर आज़ाओ जवारिह अक्ल के खिलाफ काम अंजाम देते हैं।
میں بہت زیادہ وقت آپ کا تمہید میں صرف نہ کر دوں تو اپنی بات کو مختصر کروں. دیکھیے یہ انسان کبھی امن کی بات کرتا دکھائی دے گا, کبھی صلح کی گفتگو کرتا دکھائی دے گا, کبھی آشتی کا پیغام دیتا ہوا نظر آئے گا, کبھی حقوق بشر کے تحفظ کی بات کرتا نظر آئے گا, ہیومن رائٹس کے نام سے جسے یاد کیا جاتا ہے, کبھی فقر اور تنگدستی کے خاتمے کی بات کرتا نظر آئے گا, کبھی پرامن اور پرسکون سماج کی گفتگو کرتا نظر آئے گا, کبھی اقتصادیات میں توازن کی گفتگو کرتا نظر آئے گا, کبھی سیاسیات میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی بات کرتا نظر آئے گا, کبھی دنیا کو بہترین حکومت دینے کی گفتگو کرتا نظر آئے گا. یہ ساری گفتگو جو کرے گا وہ عقل والی ہوگی. لیکن جب آپ اقدامات دیکھیں گے اس کے, جب عمل دیکھیں گے اس کے, جب آپ ایکٹیویٹیز کا جائزہ لیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ عقل کے برخلاف ہیں. دے رہا ہے امن کا پیغام مگر قائم کر رہا ہے اسلحے بنانے کے کارخانے. دے رہا ہے صلح کا پیغام مگر یہی انسان جو صلح کا پیغام دے رہا ہے وہی اپنے انہی ہاتھوں سے کہیں خون کی ہولیاں کھیل رہا ہے, کہیں خون کی ندیاں بہا رہا ہے, کہیں کسی بستی کو دھوئیں اور آگ کی نظر کر رہا ہے, کہیں کسی کی گود اجاڑ رہا ہے, کہیں کسی کی مانگ ویران کر رہا ہے, کہیں کسی کے گھر کو برباد کر رہا ہے, کہیں کسی کا مال لوٹتا نظر آ رہا ہے, کہیں کسی کے درمیان تفرقہ ڈالتا نظر آ رہا ہے, کہیں کہیں پہ فتنہ و فساد برپا کرتا نظر آ رہا ہے. تو گفتگو ہے عقل والی مگر اقدامات سب کے سب عقل کے خلاف ہیں. کہتا ہم اقتصاد میں توازن چاہتے ہیں مگر اقتصاد میں توازن برقرار کرنے کے لیے ٹنوں کروڑوں ٹن غلے برباد کر دیا کرتا ہے, جلا دیا کرتا ہے, سمندروں میں غرق کر دیا کرتا ہے. انسان کہتا ہے کہ ہم دنیا کو پرسکون سماج اور پرسکون معاشرہ دینا چاہتے ہیں, لیکن یہی انسان ہے جس کے بنائے ہوئے اسلحے پوری کائنات کا امن و سکون تباہ کیے ہوئے ہیں. یہی انسان ہے کہ جو کائنات سے فقر اور تنگدستی کو مٹانے کی بات کرتا ہے. یہ عقل والی بات ہے مگر اقدام کیا ہے؟ یہی انسان ہے کہ جب مرتا ہے تو مرنے سے پہلے اپنا جتنا اثاثہ, جتنا سرمایہ, جتنی دولت ہے سب کے سب کتے اور بلیوں کے نام لکھ جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ میری دولت میری بلیوں کی حفاظت پہ خرچ کی جائے. یہ ہے آج کا ترقی یافتہ انسان. اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ گفتگو عقل والی ہے عمل بے عقلی کا ہے. ایک سال محمد والے محمد. میں محترم سامعین سے گزارش کروں گا, بانیان مجلس نے بھی کہا ہے کہ بعد میں آنے والوں کو چونکہ زحمت ہوتی ہے لہذا آگے جگہ کافی ہے. اگر آپ حضرت مزید آگے کی طرف سمٹ آئیں تو بہتر ہوگا. صلو علی النبی. تو انسان کی گفتگو عقل کے مطابق ہے مگر اس کا عمل, اس کا کردار, اس کے اقدامات یہ عقل کے برخلاف ہیں. بات کیا ہے؟ اصل سبب سمجھنے کی ضرورت ہے. جب آپ اصل سبب دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اصل میں انسان نے یا تو عقل کی تعریف نہیں سمجھی ہے, عقل کو پہچانا نہیں ہے, اور یا پھر انسان عقل کو اپنی زندگی کے اعمال و افعال اور اقدامات میں استعمال کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے. کل میں نے معصوم کے ارشاد کے حوالے سے عقل کی تعریف آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ جب معصوم سے پوچھا گیا کہ ما ہوا العقل, فرزند رسول آپ بتائیں عقل کسے کہتے ہیں, تو امام نے عقل کی تعریف کے طور پہ کیا کہا تھا؟ العقل ما عبدا بہ الرحمن واتسبا بہ الجنان.
عقل اصل میں اس جوہر، اس صلاحیت کا نام ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کی جائے اور جس کے ذریعے سے جنت حاصل کی جائے. یہ ہے عقل کی تعریف معصوم کے ارشاد کے حوالے سے. اب یہاں پر بہت سے پڑھے لکھے ذہن شبہے میں مبتلا ہو جائیں گے کہ صاحب آیا صرف عبادت ہی عقل ہے تو عبادت سے ہٹ کے جو کام انجام دیا جائے گا وہ بے عقلی کا ہے؟ نماز پڑھیں تو گویا عقل والا کام کیا، روزہ رکھیں تو گویا عقل والا کام کیا، حج اور زکوٰۃ بجا لائیں تو گویا عقل والا کام انجام دیا. لیکن اگر دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں تو کیا یہ بے عقلی کا کام کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ معصوم نے کہا العقل ما عبد به الرحمن، عقل وہ ہے جس کے ذریعے اللہ کی عبادت کی جائے، وقت سے به الجنان، اور جس کے ذریعے جنت حاصل کی جائے. تو یہ سوال، یہ اعتراض اصل میں اسی ذہن میں پیدا ہوگا جس ذہن نے عقل کی تعریف، عبادت کی تعریف نہیں سمجھی ہے. یعنی ہمارا ذہن، ہماری فکر، ہماری دینی معلومات چونکہ لفظ عبادت کے مفہوم کو محدود جانتی ہیں، لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت صرف نماز کا نام ہے، عبادت صرف روزے کا نام ہے، عبادت صرف حج کا نام ہے، عبادت صرف خمس اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کا نام ہے، عبادت صرف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نام ہے. یہی چند امور ہیں عبادت، اور ان کے علاوہ بقیہ سارے کام جو ہیں وہ عبادت کے دائرے سے خارج ہیں. اور ہونا بھی چاہیے، ظاہر سی بات ہے کہ جو تصور ہمارے ذہنوں تک منتقل کیا گیا ہے، جو باتیں ہم کو بتائی گئی ہیں، جو کچھ ہم نے منبروں سے سنا ہے، جو کچھ ہم نے علماء سے سیکھا ہے، اسی کے اعتبار سے ہم دینی تصورات بھی قائم کرتے ہیں. لیکن عزیزان محترم، اگر آپ واقعاً عبادت کے مفہوم کو سمجھنے بیٹھیں گے اور اسلامی کتب کا مطالعہ فرمائیں گے، معصومین کے ارشادات کا جائزہ لیں گے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ لفظ عبادت کے مفہوم کو چند اعمال اور ارکان کے دائرے تک محدود نہیں کیا جا سکتا. یعنی نماز ضرور عبادت ہے، اس کے عبادت ہونے میں کسی کو شبہ نہیں. روزہ ضرور عبادت ہے، اسے عبادت کے دائرے سے کوئی خارج نہیں کر سکتا. حج و خمس و زکات و جہاد و امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ سب عبادتیں ہیں، لیکن عبادت کا مفہوم انہی اعمال تک محدود نہیں ہے. بات جب آئی ہے تو میں اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ نماز کون کہہ سکتا ہے کہ عبادت نہیں ہے؟ افضل عبادات ہے. کسی بھی مسلمان کو نماز کی عبادت ہونے میں شک نہیں ہو سکتا. افضل عبادات ہے، نماز سے بڑی تو کوئی عبادت ہی نہیں. اور ایسی عبادت کہ جس کے بارے میں معصوم کا ارشاد ہے کہ نماز دین کا ستون ہے. ستون کہتے ہیں کھمبے کو، پلر کو، جس پہ عمارت قائم ہوتی ہے. الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے. اور سنیے، نماز کی عظمت اور اہمیت سے کسے انکار ہو سکتا ہے؟ ایک مقام پہ معصوم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے نماز کے بارے میں کہ ان قبلت قبل ما سواہا وان ردت
رد ما سواہا، اگر نماز قبول کر لی گئی تو اس کے علاوہ سارے اعمال قبول کر لیے جائیں گے، اور اگر نماز لوٹا دی گئی تو اس کے علاوہ سارے اعمال لوٹا دیے جائیں گے، واپس کر دیے جائیں گے اللہ کی بارگاہ سے۔ تو اس سے نماز کی اہمیت ظاہر ہوتی نہیں ظاہر ہوتی ہے۔ اور جب یہ حدیث سنائی تو ایک جملہ عرض کرتا چلوں کہ عزیزو، کوئی استثناء نہیں کیا گیا ہے، کسی طرح کا ایکسیپشن نہیں ہے کہ نماز تو لوٹا دی جائے گی مگر فلاں عمل قبول کر لیا جائے گا، یعنی نماز تمہاری رد کر دی جائے گی لیکن کم سے کم مجلس جو بڑی محنت سے تم کرتے ہو وہ ضرور قبول کر لیں گے، اس لیے کہ سال میں ایک ہی مرتبہ تو آتے ہو فرض پہ۔ نماز لوٹا دی جائے گی مگر یہ ماتم حسین جو بخشش کا ذریعہ ہے اس کو ضرور قبول کر لیا ہے، نہیں، اس طرح کا کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، کوئی استثناء نہیں۔ ان قبلت قبل ما سواہا، نماز قبول تو اس کے علاوہ تمام اعمال قبول۔ وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا، اگر نماز رد تو اس کے علاوہ تمام اعمال رد۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیں، لیکن ایک جملہ کہے بغیر آگے نہیں بڑھوں گا کہ عزیزو، قبول کیے جانے کا سوال یا لوٹائے جانے کا سوال تو وہاں پیدا ہوگا جہاں نماز پڑھی گئی ہو، جہاں نماز ہی نہ پڑھی گئی ہو، نہ قبولیت کی بات آئے گی نہ لوٹائے جانے کا سوال اٹھے گا۔ سلام علی محمد و آل محمد۔ تو یہ معصوم کا ارشاد نماز کی اہمیت کے سلسلے میں ہے، کس کو انکار ہو سکتا ہے؟ اچھا، دنیا میں ایک سے ایک زیرک، ذہین اور دوسرے الفاظ میں کہیے چالاک لوگ پائے جاتے ہیں، وہ اپنا بینیفٹ اور اپنا فائدہ کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ ہی نکالتے ہیں۔ تو معصوم نے ایک بات اور کہی نماز کے سلسلے میں، لا تنالوا شفاعتنا مستخفا بالصلاح۔ ماشاء اللہ، میرے سامنے جو مجمع ہے میں اس مجمع کے سلسلے میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ یہ نمازیوں کا مجمع ہے، لیکن میں آپ سے التماس کروں گا کہ میری یہ بات جو اس منبر کے پیغام کی حیثیت رکھتی ہے ہر بے نمازی تک پہنچا دیں۔ معصوم کا ارشاد ہے، لا تنالوا شفاعتنا مستخفا بالصلاح، ہماری شفاعت، ہماری سفارش ایسے شخص کو مل ہی نہیں سکتی جو نماز کو معمولی سمجھتا ہو، ہلکا سمجھتا ہو، سبک سمجھتا ہو۔ یہ معصوم کا ارشاد ہے نماز کے بارے میں۔ آپ دیکھیں، پڑھنے نہ پڑھنے کی بات بھی دور گئی، نماز کو اگر معمولی سمجھا، ظاہر سی بات ہے کہ خود ہمارا عمل بتا دے گا، جو چیز اہم ہوتی ہے انسان اس کو ہر چیز پہ ترجیح دیتا ہے، اور جو چیز غیر اہم ہوتی ہے، معمولی ہوتی ہے، تو اس کے اوپر ان چیزوں کو ترجیح دیتا ہے جس کو وہ اہم سمجھتا ہے۔ تو فیصلہ خود ہمارا عمل کر دے گا کہ ہم نماز کو معمولی سمجھتے ہیں یا غیر معمولی سمجھتے ہیں۔ اگر نماز کو غیر معمولی سمجھتے ہوں گے تو نماز کو اپنے کاموں پہ ترجیح دیں گے، اور اگر نماز کو معمولی سمجھتے ہوں گے تو دنیا کے کاموں کو نماز پہ ترجیح دیں گے۔ جب فرصت ملے گی تو پڑھ لیں گے۔ السلام علیکم محمد و آل محمد۔ اب وہی بات، اچھا یہ ارشاد کس کا ہے؟ یہ حدیث کس سے ہے؟ چھٹے امام سے، صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ یہ چھٹے امام کا ارشاد ہے کہ ہماری شفاعت ان لوگوں کو نہیں مل سکتی جو نماز کو معمولی سمجھتے ہو۔ تو میں نے کہا تھا نا کہ انسان ہر جگہ اپنا فائدہ ڈھونڈ نکالتا ہے، تو یہ سوچنے والا شاید سوچے کہ صاحب چھٹے امام نے کہا ہے نا کہ ہم سفارش نہیں کریں گے، ہماری شفاعت اسے نہیں ملے گی جو نماز کو معمولی سمجھتا ہو۔ تو ہم تو دوستدار علی ہیں
اور آزادار حسین ہیں تو مولائے کائنات کے پاس جائیں کہ یا علی ہماری شفاعت کر دیجئے، اس لیے کہ ہم آپ کی محبت کا دم بھرتے رہیں زندگی بھر۔ امام حسین کی خدمت میں پہنچیں گے قیامت کے دن اور محشر میں ہاتھ جوڑ کے کہیں گے کہ فرزند رسول آپ سفارش کر دیجئے، اس لیے کہ آپ کا ماتم کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے، ایک امام نہیں تو دوسرا امام،